سورہ المجادلہ، اس صورت میں خاندانی نظام کو بیان کیا، خاندانی نظام میں جو خلل پیدا ہوتا ہے اس خلل کو دور کیا۔ ایک بڑھیا تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو شوہر نے کہہ دیا کہ تیری پیٹھ ایسی ہے جیسے میرے ماں کی پیٹھ، اور جہالت میں اس کو ایسی طلاق سمجھی جاتی تھی کہ جس سے رجوع نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑھیا پریشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گلہ وزاری کر رہی ہے، اللہ سے بھی گلہ کر رہی ہے کہ میں بڑھیا ہوں، والدین نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، اولاد بڑی ہو چکی، اور اب میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میرا کیا ذریعہ ہے، اب میں کیا کروں؟ قرآن نے اس عمل کو کہ کل تک جو بیوی تھی آج وہ ماں کیسے بن گئی؟ بھلا یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے کہ بیوی ماں بن جائے؟ خاندانی نظام میں جو خلل تھا اس خلل کو قرآن نے دور کیا، اور قرآن حکیم نے سب سے زیادہ خاندانی نظام کو بیان کیا، اس لیے کہ ہم سب کسی نہ کسی خاندان سے جڑے اور منسلک ہوئے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو خاندانی ادارے سے منسلک نہ ہو۔ خاندان ایک ادارہ ہے، ایک اجتماعیت ہے، ایک یونٹ ہے، اور خاندانوں سے مل کر قومی اور بین الاقوامی اجتماعیت بنتی ہے۔ جتنا بھی سسٹم قائم ہے، آپ کی معیشت ہے، سیاست ہے، پارلیمنٹ ہے، عدالتی نظام ہے، ہاسپٹلز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، بازار ہیں، صنعتیں ہیں، زراعت ہے، تو خاندان کو سہولت دینے کے لیے۔ اگر خاندانی نظام ہی انتشار کا شکار ہو، وہی بکھر جائے، تو نتائج کہاں پیدا ہونے؟ اس لیے قرآن حکیم خاندانوں کو جوڑنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، ان کے قواعد و ضوابط کو بیان کر کے ان کی اجتماعیت کو قائم رکھنے کا درس دیتا ہے۔ لیکن جس نے اپنی بیوی کو ماں کہا، بڑا جرم کیا اس کو جرمانہ ضرور ہوگا، اور قرآن نے اس کا جرمانہ یہ رکھا ہے کہ غلام کو آزاد کرے، یا مسلسل 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ خاندانی نظام سے آگے بڑھ کر، خاندانی نظام جو ہے وہ اس وقت میں اگر ہم دیکھیں تو یورپ ہم سے صنعت اور ٹیکنالوجی میں تو آگے ہوگا، لیکن اسلام نے جو خاندانی نظام دیا ہے، جو فطری تشکیل کی ہے، اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یورپ ہمارے خاندانی نظام کو توڑنا چاہتا ہے۔ اپنے ملکوں پر بھی اس نے حکمرانی قائم کرنے کے لیے اپنے خاندانی نظاموں کو توڑا ہے، تاکہ اجتماعیت ختم ہو اور خاندانوں پر مشتمل قبیلے اور جماعتیں وہ مد مقابل نہ کھڑی ہوں۔ خاندان کے بعد جماعت کا درجہ ہے، اجتماعیتوں کا۔ سوسائٹی جب آگے بڑھے گی تو خاندانوں کے لوگ مل کر تجارت کریں گے، تعلیمی ادارے بنائیں گے، مسجدیں بنائیں گے، مدارس بنائیں گے، بازار بنائیں گے، صنعتیں بنائیں گے۔ یہ جو مختلف جماعتیں بنتی، کوئی تاجروں کی جماعت ہے، کوئی صنعت کاروں کی جماعت ہے، کوئی ملازمین کی جماعت ہے، کوئی تعلیم اور علماء کی جماعت ہے۔ یہ جو اجتماعیتیں ہیں یہ کس بنیاد پر قائم ہوں؟ اسی صورت میں اس کے بھی بنیادی اصول دیے ہیں کہ بر اور تقوی پر قائم ہونی چاہیے۔ سوسائٹی کی اجتماعیت کا قیام بر، نیکی، انسانی اجتماعیت کو ایک جگہ مجتمع کرنا، تمام ذمہ داریوں کو ذمہ دارانہ بنیادوں پر انجام دینا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر۔ اور تقوی،
جو عملی نظام. تقویٰ کا لفظ قرآن حکیم نے بہت استعمال کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اعدلوا واقرب للتقویٰ، عدل اختیار کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، فاشار الی صدری، سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں پر، ظاہرداری کا نام نہیں. تقویٰ عملی طور پر وہ نظام جو عدل کی بنیاد پر قرآن حکیم نے دیا ہے، جب یہ ظاہر نہیں ہے تو ظاہری شکل کیا ہوگی؟ وہ عدل کا نظام ہوگا جس کو لیقوم الناس بالقسط میں بیان کی. عدل اجتماعی قائم کرنا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ تقویٰ. تو بر کی روح، اجتماعیت کی روح، بر اس کی بنیاد پر، اور اجتماعیت کا سسٹم عدل کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر اجتماعیتوں کا قیام ہونا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں ہر وہ جمگھٹا، ہجوم، سازش جو 3 بنیادوں پر ہو وہ قابل نفرت ہے، اس کو منع کیا ہے. الاثم، انسانوں کا اکٹھ، وہ اسم، گناہ پر نہیں ہونا چاہیے. اور اسم کی روح امام شاہ ولی اللہ نے بیان کی کہ آپ اگر غور کریں گے تو ہر وہ عمل جو 2 یا 2 سے زائد انسانی سوسائٹی کی جو اجتماعیت ہے ان کے درمیان جھگڑا، فساد پیدا کرے، وہ عمل اسم. جھوٹ، کسی سے حقائق چھپانا، دھوکہ، یہ بھی اسی طرح کا ہے. چوری، کسی کا حلال مال ناجائز طریقے سے چھپ کر اس سے لے لینا. ڈاکہ، جبرن لے کر کسی کے مال کو ہضم کر کے جھگڑا اور فساد پیدا کرنا. ناپ تول میں کمی کرنا، کسی کا حق ماننا جھگڑے کا باعث، تقسیم کا باعث، اسم کا باعث. سود، کسی کے کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کا استحصال کر کے اس کی دولت کو چھین لینا. مزدور کا حق نہ ادا کرنا، اس کی مزدوری اور کمزوری سے فائدہ اٹھانا. تقسیم کی جتنے بھی سوسائٹی میں شکلیں ہیں وہ الاسم والعدوان، کسی ملک اور اس کے سسٹم کے خلاف، کسی ملک اور اس کی اجتماعیت کے خلاف جو بھی سازش، جھگڑا، فساد، اکھٹ، بغاوت، دہشت گردی ہے وہ عدوان ہے. اور تیسری چیز معصیت الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنما. آپ کے فکر پر کل انسانیت کا اجتماع قائم ہوگا. اس لیے رسول کا انکار کرنا، اس کی نافرمانی کرنا، وہ کل انسانیت میں تقسیم اور پھوٹ پیدا کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو منع کیا. قرآن حکیم نے اسی صورت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ انسانی سوسائٹی کی اساس اور بنیاد اللہ کی یاد اور ذکر ہونا چاہیے. اور جس سوسائٹی سے اللہ کی یاد اور ذکر ختم ہو جائے، اس میں غفلت پیدا ہو، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطانی جماعت بن جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کا قلب ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر نورانیت اور فرشتوں کے انوارات، فرشتہ اس کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے. اور جب وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو فرشتہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطان اس کے دل کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے. غفلت کا معاشرہ، جو کلام اللہ اور اللہ کی یاد سے غافل ہو تو یقیناً اس پر تباہی آئی. قرآن حکیم نے
قرآن حکیم کو ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ قرآن حکیم نے نماز کا مقصد ذکر قرار دیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ گویا قرآن کی تعلیمات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اللہ کی یاد کے امور، اللہ کے احکامات کو ترک کر دینا، یہ شیطان کو دعوت دینا ہے اور اس کے قبضے میں اپنے آپ کو دینا ہے۔